انسانوں کے اندر کوئی چھوٹا ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، انسانوں کے اندر کوئی بڑا ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، انسانوں کے اندر کوئی عربی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، انسانوں کے اندر کوئی اجمی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، انسانوں کے اندر کوئی رتبے والا ہے اس کا فرمایا مالک بھی اللہ ہے، اگر انسانوں کے اندر کوئی کم رتبے والا ہے اس کا مالک بھی کون ہے، انسانوں کے اندر عورت ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر مرد ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر بچہ ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر جوان ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر بوڑھا ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر نبی ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر کوئی ولی ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر کوئی پیر ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر کوئی مرید ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر کوئی عالم ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر کوئی جاہل ہے اس کا مالک بھی اللہ، فرمایا زمین کے اندر جو چیز بھی ہے کوئی انسان ہے اس کا مالک بھی میں اللہ، کوئی حیوان ہے اس کا مالک بھی میں اللہ، کوئی چرندہ ہے اس کا مالک بھی میں اللہ، کوئی پرندہ ہے اس کا مالک بھی میں اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، عید الاضحیٰ سے قبل ہمارا جو عنوان اور سبق چل رہا تھا وہ آیت الکرسی کی تشریح، مختصر تفسیر، اس کی وضاحت، اس کے متعلق ہمارا سبق اور بیان وہ چل رہا تھا. ابتدا کے اندر بتایا کہ آیت الکرسی کے اندر ایک دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی حاجت روا اور مشکل کشا اور سجدوں کے لائق، سور و پکار کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، منتوں منوتیوں کے لائق، چڑھاووں کے لائق کوئی بھی نہیں ہے الا ہو، مگر وہی اللہ ہی کی ذات ہے. اور پھر اس کے اوپر مختلف دلائل اللہ رب العزت نے دی، جن میں سے چند دلائل کا تذکرہ تو ہو چکا ہے. الحی القیوم، کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات بھی وہی اللہ ہی کی ذات ہے، اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، تھامنے والی ذات بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے. جب صرف وہی ذات ہے تو پھر عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، رکوع کے لائق، پھر معبود ہونے کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے. اور دوسری دلیل دی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نیند بھی نہیں آتی، نیند تو اپنی جگہ پر رہ گئی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی. اگر اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، پھر تو اس کو اپنا معبود بنائے، پھر تو اس کے سامنے اپنی حاجات رکھے، پھر تو اس کے سامنے اپنی مشکلات پیش کرے، پھر اس کو پکارے. لیکن اگر اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں
تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آگے فرمایا جو ہمارا آج کا سبق بھی ہے، فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ وہی اللہ ہی کی ذات ہے جس کے لیے زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کی بادشاہی، اس کی ملکیت وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے۔ جب بادشاہ مالک وہ اللہ ہی کی ذات ہے تو پھر معبود بننے کے لائق بھی صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اور ایک دوسرے طریقے سے بھی بتلا دیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جب زمین و آسمان کی بادشاہی، زمین و آسمان کی ملکیت، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر قدرت اور قبضہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہے، تو پھر انسان بھی اپنے مالک کا مملوک ہے، اپنے مالک کا عبد ہے، غلام ہے، بندہ ہے۔ جب بندہ ہے، غلام ہے، تو پھر دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے علاوہ کسی بھی اور کی خدمت نہیں کیا کرتا، بلکہ وہ خدمت بھی اسی اپنے آقا اور اپنے مالک ہی کی کرتا ہے۔ ہاں اگر مالک اجازت دے، آقا اجازت دے تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن اگر مالک اجازت نہیں دیتا تو اس مملوک کے ذمہ، اس عبد کے ذمہ، اس غلام کے ذمہ اسی اپنے مالک کی خدمت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی خدمت نہیں ہے۔ اور ایک تیسرے انداز سے بھی اسی بات کو سمجھے کہ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کے اوپر ملکیت اللہ کی ہے، تو پھر جو عقل مند ہوتے ہیں وہ مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھتے، بلکہ اپنی حاجت رکھتے ہیں تو صرف اور صرف اس مالک کے سامنے رکھتے ہیں جو ہر چیز کا، ہر کائنات کا، کائنات کے اندر ہر ذرے کا مالک ہے، پھر اسی کے سامنے وہ اپنی حاجت بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کے اندر یہ تیسری دلیل یہی دی کہ ہر چیز کا مالک وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اس قسم کی مختلف آیات اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بھی ذکر کی ہے کہ جن کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر چیز کا مالک اس کائنات کے اندر ہر ذرے کے اوپر ملکیت اور بادشاہت وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی ہے۔ اب قرآن مقدس کی سیر کرتے ہیں اور ان آیات کو پڑھتے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت کی ملکیت کا ذکر ہے کہ ہر چیز کی ملکیت وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی ہے۔ مختلف آیات ہیں، میں مختلف آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے نمبر پر سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 284، تیسرا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورت کا نام سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 284، تیسرا پارہ، آخری رکوع اس سورت کا۔ اللہ فرماتے ہیں للہ
السماوات وما فی الارض۔ اللہ نے فرمایا ہر چیز کی ملکیت، ہر چیز کا مالک للہ، اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کا تصرف ہے، اللہ ہی کا قبضہ اور قدرت اور اختیار ہے۔ اللہ کس چیز کے اوپر تیرا تصرف ہے، کس چیز کے اوپر تیرا اختیار ہے، کس چیز کے اوپر تیرا قبضہ ہے، کس چیز کے اوپر تیری قدرت ہے، کس چیز کے اوپر تیری ملکیت ہے، کس چیز کے اوپر تیری بادشاہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما فی السماوات وما فی الارض، جو چیز بھی زمین و آسمان کے اندر ہے ہر چیز کا مالک ہے تو کون ہے؟ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز کی ملکیت زمین کے اندر ہے کوئی چیز یا آسمان کے اندر ہے۔ زمین کے اندر انسان ہے، انسانوں کا مالک کون ہے؟ زمین کے اندر درخت ہے، درختوں کا مالک کون ہے؟ زمین کے اندر کھیتی باڑی ہے، سبز ہے، فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کے اندر جو بھی چیز ہے انسان ہے تو اس کا مالک اللہ ہے۔ انسانوں کے اندر کوئی گورا ہے تو اس کا مالک اللہ ہے، انسانوں کے اندر کوئی کالا ہے تو اس کا مالک بھی اللہ ہے، انسانوں کے اندر کوئی چھوٹا ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، انسانوں کے اندر کوئی بڑا ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، انسانوں کے اندر کوئی عربی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، انسانوں کے اندر کوئی اجمی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، انسانوں کے اندر کوئی رتبے والا ہے اس کا فرمایا مالک بھی اللہ ہے، اگر انسانوں کے اندر کوئی کم رتبے والا ہے اس کا مالک بھی کون ہے؟ انسانوں کے اندر عورت ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر مرد ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر بچہ ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر جوان ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر بوڑھا ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر نبی ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر کوئی ولی ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر کوئی پیر ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر کوئی مرید ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر کوئی عالم ہے اس کا مالک بھی اللہ، انسانوں کے اندر کوئی جاہل ہے اس کا مالک بھی اللہ۔ فرمایا زمین کے اندر جو چیز بھی ہے، کوئی انسان ہے اس کا مالک بھی میں اللہ، کوئی حیوان ہے اس کا مالک بھی میں اللہ، کوئی چرندہ ہے اس کا مالک بھی میں اللہ، کوئی پرندہ ہے اس کا مالک بھی میں اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر جو چیز بھی ہے اس کا مالک اکیلا میں اللہ ہوں، اور اسی طرح فرمایا ما فی السماوات، جو کچھ آسمان کے اندر ہے اس کا مالک بھی میں اللہ کی ذات ہوں۔ آسمان کے اندر اللہ کے فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہے اس کا مالک کون ہے؟ ان نوریوں کے اندر کوئی بڑے مقام والا ہے کوئی چھوٹے مقام والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما فی السماوات، جو کچھ آسمان کے اندر ہے فرمایا ہر چیز کا مالک کون ہے؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا آسمان و زمین کے اندر جو بھی چیز ہے کوئی بھی مخلوق ہے فرمایا اس کا مالک میں ہوں، جب اس کا مالک میں ہوں تو میرے علاوہ اور کوئی بھی معبود کوئی نہیں، پھر معبود بھی میں ہوں، پھر سجدوں کے لائق بھی میں ہوں، پھر رکوع کے لائق بھی میں ہوں، فرمایا ہر چیز کے لائق میں ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے اس کا مالک جب میں اللہ کی ذات ہوں، تو جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ مالک کو چھوڑ کر
کر کسی اور کے دروازے کے اوپر جاتا نہیں ہے، وہ مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی حاجت رکھتا کوئی نہیں، وہ مالک اور بادشاہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی مشکل پیش نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے اس کا مالک اکیلا میں اللہ ہوں، میرا کوئی شریک کوئی نہیں۔ جب زمین و آسمان کی ملکیت کے اندر میرا کوئی شریک کوئی نہیں، پھر عبادت کے اندر بھی میرا کوئی شریک کوئی نہیں، سور و پکار کے اندر بھی میرا کوئی شریک کوئی نہیں، سجدوں کے اندر بھی میرا شریک کوئی نہیں، رکوع کے اندر بھی میرا شریک کوئی نہیں، طواف کے اندر بھی میرا شریک کوئی نہیں، کیونکہ ہر چیز کا مالک جو میں ہوا۔ اسی طرح یہ پہلی آیت، دوسری آیت اللہ رب العزت نے فرمایا، سورت کا نام سورہ نساء، 5واں پارہ، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی الفاظ ذکر کیے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورت کا نام سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 131، 5واں پارہ، فرمایا للہ ما فی السماوات، ہر چیز کا بادشاہ کون ہے، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ جب ہر چیز کا مالک میں اللہ کی ذات ہوں، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، جب ہر چیز کا مالک میں ہوں، ہر چیز میرے قبضہ اور قدرت کے اندر ہے، ہر چیز میرے اختیار کے اندر ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پھر ہم نے جن کو کتاب دی، ہم نے جن کو تورات دی، ہم نے جن کو زبور دی، ہم نے جن کو انجیل دی، ہم نے جن کو صحائف دیے، ہم نے جن کو کوئی شریعت دی، ان کو بھی ہم نے وصیت کی۔ وَإِيَّاكُمْ، اور آپ کو بھی میں وصیت کر رہا ہوں، آپ کو بھی یہی حکم دے رہا ہوں، پہلی امتوں کو بھی یہی حکم دیا، پہلی امتوں کو بھی یہی وصیت کی، آپ کو بھی یہی حکم دے رہا ہوں، آپ کو بھی یہی وصیت کر رہا ہوں۔ کون سا حکم؟ اللہ فرماتے ہیں ان اتقوا اللہ، جب ہر چیز کا مالک میں ہوں، ہر چیز کا بادشاہ میں ہوں، ان اتقوا اللہ، پھر میرے ساتھ شریک کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، پھر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، میرے ساتھ تب تم شریک کرو جب میرے علاوہ کوئی اور اس کائنات کا مالک اور بادشاہ ہو، جب میرے علاوہ کوئی اور مالک اور بادشاہ ہے ہی نہیں، میرے علاوہ کسی کا قبضہ اور اختیار اور قدرت ہے ہی نہیں، تو پھر میرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنانے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ دوسری آیت، اور اسی سورہ نساء کی بھی آیت، سورہ نساء کے اندر مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا، فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا کرو، لیکن اگر تم اللہ سے نہ ڈرے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے، اگر آپ اللہ کی بات کو نہ مانے، پھر بھی اللہ کی بادشاہت کے اندر کمی نہیں آنی، اللہ کی ملکیت کے اندر کمی نہیں آنی، اللہ کا مالک ہونا کم نہیں ہو جانا، اللہ کے تصرف کے اندر کمی نہیں آ جانی، اللہ کے اختیار کے اندر کمی نہیں آ جانی۔ فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ،
شریک بھی کر دے پھر بھی فرمایا للہ، پھر بھی اس کی بادشاہت کے اندر کمی نہیں آنی، اس کی ملکیت کے اندر کمی نہیں آنی، بلکہ اللہ کی ذات تو کون ہے؟ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ، اللہ کی ذات جو ہے غنیًا حمیدًا، فرمایا وہ تو بے پرواہ ذات ہے، اس کو تو کسی کی پرواہ بھی کوئی نہیں، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج کوئی نہیں، حمیدہ، اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ تعریف نہیں کرو گے، اگر آپ صرف رب کی عبادت نہیں کرو گے، اگر آپ صرف اپنے رب کو نہیں پکارو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، تو اللہ کی ذات تو غنیان، وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ تو کسی کی محتاج کوئی نہیں، اس کو آپ کی عبادتوں کی ضرورت کوئی نہیں، اس کو آپ کے حاجتوں کی ضرورت کوئی نہیں، اس کو آپ کے پکار کی ضرورت کوئی نہیں، اس کو آپ کے مال کی ضرورت کوئی نہیں۔ فرمایا کان اللہ غنیًا حمیدًا، آگے پھر فرمایا للہ ما فی السماوات، فرمایا ہر چیز کی ملکیت، ہر چیز کی بادشاہت وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی ہے، زمین و آسمان کے اندر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، فرمایا وہی اللہ کی ذات ہے جو کہ کافی ہے کارساز ہونے کے لیے، یعنی اگر کوئی کام آپ کا بگڑا ہوا ہے تو اس کام کو بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ یہ 3 آیات، اور 3 آیات کے اندر تقریباً 4 مقامات کے اوپر آ چکا ہے۔ اسی طرح سورت کا نام سورہ طٰہٰ، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ ہر چیز کی بادشاہت وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ طٰہٰ، اور اس کی آیت نمبر 6، 16واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، یہ 16واں پارہ سورت کا نام سورہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 6، اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی وہی عنوان جو آیت الکرسی کے اندر ہے، فرمایا لہو ما فی السماوات، اسی ہی کی ملکیت ہے جو چیز آسمانوں کے اندر ہے، وما فی الارض، اور جو چیز فرمایا زمینوں کے اندر ہے، وما بینہما، اور پھر جو چیز ان 2 چیزوں کے درمیان کے اندر ہے، زمین و آسمان کے اندر جو چیز ہے اس کا بادشاہ اللہ، اور زمین و آسمان کے درمیان کے اندر جو چیز ہے اس کا بادشاہ بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی ہواؤں کا مالک بھی اللہ، فرمایا اس فضاؤں کے اندر اڑنے والے پرندوں کا مالک بھی اللہ، وما بینہما، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اس چیز کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، صرف زمین و آسمان کا مالک نہیں، زمین و آسمان کے درمیان کے اندر جو چیز ہے صرف اس کا مالک نہیں، فرمایا وما تحت الثری، جو چیز ان 7 زمینوں کے نیچے ہے، جو چیز زمین کے نیچے ہے، فرمایا اس کا مالک بھی اللہ، یعنی آسمانوں کا مالک بھی اللہ، آسمان کے نیچے جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ، جو چیز زمین کے اوپر ہے اس کا مالک بھی اللہ، اور پھر جو چیز زمین سے نیچے ہے اس کا مالک بھی اللہ۔ صاف بات ہے، یا تو کوئی چیز ہوگی آسمانوں کے اندر،
اگر آسمانوں کے اندر نہیں ہے تو پھر آسمانوں سے نیچے اور زمین سے اوپر ہوگی۔ اگر ان دونوں کے درمیان بھی نہیں ہے پھر اس زمین کے اوپر کوئی چیز موجود ہوگی۔ اگر زمین کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں ہے پھر چوتھی جگہ یہی ہے کہ زمین کے نیچے اللہ فرماتے ہیں 4 جگہ ہیں، ان چاروں جگہوں کی ہر چیز کا مالک ہے تو کون ہے؟ جب ہر چیز کا مالک اللہ کی ذات ہے تو پھر آپ کے عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ پھر معبود ہونے کے لائق بھی کون ہے؟ بھئی جو کوئی مالک ہی نہیں ہے آپ اپنی حاجات کے اندر ان کو پکار رہے ہیں، آپ ان کو پکاریں جو مالک ہے ہر چیز کا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ فرمایا ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کے اوپر اختیار کس کا ہے؟ ہر چیز کے اوپر قدرت کس کی ہے؟ ہر چیز کے اوپر تصرف کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورت کا نام سورہ سبا اور اس کی پہلی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات۔ یہ سورت کا نام سورہ سبا، اس کی پہلی آیت 22واں پارہ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں ہیں تو کس ذات کے لیے؟ کس ذات کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ وہ اللہ ہے کون؟ وہ اللہ ہے کون جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں؟ کون ہے وہ اللہ؟ کون ہے وہ رب؟ کون ہے وہ اللہ جس کی تعریفیں کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ اللہ فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ فرمایا جس کے قبضہ اور قدرت کے اندر، جس کی بادشاہی کے اندر، جس کے اختیار کے اندر، جس کی ملکیت کے اندر ما فی السماوات وما فی الارض، جس کے اختیار کے اندر ہر چیز ہے زمین و آسمان کے اندر، جو چیز بھی اختیار کس کا اختیار ہے؟ اللہ کی ذات کا اختیار ہے۔ جب اللہ کی ذات کا اختیار ہے پھر آپ کے معبود ہونے کے لائق بھی کون ہے؟ فرمایا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات۔ یہ تو وہ مقامات ہیں جن کے اندر اللہ نے ہر چیز کا ذکر کیا، کسی چیز کو خاص نہیں کیا، کسی بھی چیز کا الگ تذکرہ نہیں کیا۔ اب سورت کا نام سورہ آل عمران، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو ذکر کیا کہ ہر چیز کا مالک میں اللہ کی ذات ہوں۔ سورت کا نام سورہ آل عمران 3 پارہ اور اس کی آیت نمبر فرمایا 26۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرما دیجئے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے میرے پیغمبر اللہم مالک الملک، وہی اللہ کی ذات ہے جو کہ بادشاہوں کی بھی مالک ہے، تو تل ملک منتشاء، جب بادشاہیاں اللہ کے پاس ہیں تو تل ملک منتشاء، اب اللہ جسے چاہے بادشاہی دے دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، تو تل ملک منتشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو اللہ چاہے بادشاہی دے دے، اس سے
پوچھنے والا کوئی نہیں، اور جس سے چاہے بادشاہی لے لے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، فرمایا جس کو چاہے عزت دے دے، یعنی بادشاہیوں کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ عزتوں کا مالک بھی کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ فرمایا تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اسی طرح جیسے عزتوں کا مالک اللہ ہے اسی طرح ذلتوں کا مالک بھی اللہ کی ذات ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، فرمایا بادشاہی بھی اسی کی، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے واپس لے لے، جس کو چاہے عزت دے یہ بھی اسی کی ملکیت کے اندر، جسے چاہے ذلیل کر دے اس کے اندر بھی اسی کی ملکیت اور بادشاہت۔ کیوں؟ فرمایا بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کیونکہ ہر چیز کی بھلائی، ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی خیر وہ کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، فرمایا ہر چیز کی بھلائی، ہر قسم کی بھلائی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ کیوں؟ فرمایا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ ہر چیز کے اوپر قدرت کس ذات کی ہے؟ جب ہر چیز کے اوپر قدرت اللہ کی ذات کی ہے تو پھر معبود ہونے کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا پھر میرے علاوہ کوئی بھی معبود کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورت کا نام سورہ فاطر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے صرف عزت کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، یہ سورت کا نام سورہ فاطر 22واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 10۔ اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العزت، جو آدمی عزت کی تلاش کے اندر ہو۔ آج ہر آدمی عزت کی تلاش کے اندر ہے، لیکن عزت کو تلاش کرنے کا ذریعہ مختلف ہے، عزت کو تلاش کرنے کے مختلف اسباب اپنے ہوئے ہیں۔ کسی نے عزت سمجھی ہے مال و دولت کے اندر، کسی نے عزت سمجھی ہے زیادہ اولاد کے اندر، کسی نے عزت سمجھی ہے جاگیروں کے اندر، کسی نے عزت سمجھی ہے کوٹھیوں کے اندر، کسی نے عزت سمجھی ہے کاروں کے اندر، گاڑیوں کے اندر، بنگلوں کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں جن چیزوں سے آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں سے کبھی بھی آپ کو عزت مل سکتی نہیں ہے، بلکہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو آدمی عزت کی تلاش کے اندر ہے، جو آدمی عزت کی تلاش کرنے کے اندر مصروف ہے، جو ارادہ کرتا ہے کہ میں معزز بن جاؤں، لوگ میری عزت کرنے لگ جائیں، میں عزت والا بن جاؤں، لوگوں کے اندر میرا مقام ہو، لوگوں کے اندر میرا مرتبہ ہو، لوگوں کے اندر میری عظمت ہو، لوگ میرے سامنے جی جی کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا کے اندر عزت تلاش نہ کریں، بلکہ اگر عزت تلاش کرنی ہے فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ہر قسم کی عزتوں کا مالک کون ہے؟ کون ہے مالک؟ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا جس وقت عزتوں کا مالک اللہ ہے، ہر قسم کی عزت اللہ کے پاس ہے، تو پھر میرا بھائی اگر عزت تلاش کرنا چاہتا ہے اس دنیا کے اندر عزت تلاش نہ کر، دنیا والے اسباب اختیار نہ کر، بلکہ اگر عزت تلاش کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جا، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کر، اللہ کے قرآن کے ساتھ ربط پیدا کر، اللہ کے قرآن کے ساتھ تیرا دن ہو، اللہ کے قرآن کے ساتھ تیری رات ہو، اللہ کے قرآن کے ساتھ تیرا اٹھنا ہو، اللہ کے قرآن کے ساتھ تیرا بیٹھنا ہو، اللہ کے قرآن کے ساتھ تیری خوشی ہو، اللہ کے قرآن کے ساتھ تیری غمی ہو، تیری راتیں بھی گزریں تو اللہ کے قرآن کے ساتھ، تیرے دن بھی گزریں تو اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ جب اللہ کے قرآن کے ساتھ تیرا تعلق بن جائے گا، اللہ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
العزت جمیعا، جس قرآن کو بھیجنے والا اللہ کی ذات ہے اسی خالق کے پاس عزت ہے۔ جب تیرا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا پھر تیرا تعلق رب کے ساتھ جڑ جائے گا، تیرا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، تیرا تعلق رحمان کے ساتھ جڑ جائے گا۔ جب تیرا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا اس وقت تیرا تعلق خود اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے پھر اللہ کبھی بھی اسے ذلیل نہیں کرتا، بلکہ اللہ پھر اسے ہر موقع پر عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ پھر اللہ عزتیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ جس کے ساتھ جس کا تعلق رب کے ساتھ ہو۔ فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اگر آپ عزت کا ارادہ کرتے ہر قسم کی عزتوں کا مالک ہے تو کون ہے؟ میں بتا یہ رہا تھا کہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے ہر چیز کا مالک ہے تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ تو عزتوں کا تذکرہ ہوا۔ اب انسان صرف عزت تو نہیں چاہتا، انسان تو چاہتا ہے اولاد بھی مجھے ملے، مال و دولت بھی مجھے ملے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ مال و دولت کا مالک بھی اللہ اور اولاد کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ یہ میں حوالے اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ قرآن کی آیت سورت اور ساتھ آیت نمبر سننے کے ساتھ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے نا۔ یہ سورت کا نام سورہ شورا اور اس کی آیت نمبر 49 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، 25واں پارہ، اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ فرماتے ہیں للہ، دیکھا ہر آیت کے اندر للہ ہے، للہ لہو اسی اللہ ہی کے لیے، للہ اسی اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اسی اللہ ہی کے لیے بادشاہت ملک آسمان و زمین کے اندر۔ فرمایا یخلق ما یشاء، جو چیز چاہے پیدا کر دے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، فرمایا جو اللہ پیدا کر دے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے اللہ بیٹیاں دے دے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے اللہ کیا دے؟ بیٹے دے دے۔ پہلے اللہ نے بیٹیوں کا تذکرہ کیا، بعد کے اندر اللہ نے بیٹوں کا تذکرہ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کا پسند یعنی بیٹیوں کی پیدائش کو ناپسند سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر بیٹی پیدا نہ ہو، اگر بیٹی پیدا ہو بھی گئی تو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، تم زندہ کیوں دفن کرتے ہو؟ یہ تو میں اللہ کے اختیار کے اندر ہے، میں جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں، اور میں نے اتنا مقام رکھا ہے بیٹیوں کا کہ پہلے میں اللہ نے ذکر ہی بیٹیوں کا کر دیا ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں اگر ان کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے چہروں کے اوپر بل آ جاتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر عجیب نشانات آ جاتے ہیں، ان کے چہرے عجیب ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر گھٹن سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح تو نہیں ہے، بلکہ بیٹیاں تو میں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، اس لیے میں اللہ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا۔ یہب لمن یشاء اناثا، میں اللہ جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہوں میں اللہ بیٹے دے دوں، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اگر میں اللہ چاہوں تو دونوں دے دوں۔
کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں ہوں پھر میں اللہ جس کو چاہوں جو دے دوں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا۔ اگر کسی کو چاہوں بیٹیاں دے دوں، کسی کو چاہوں بیٹے دے دوں، کسی کو چاہوں دونوں دے دوں، اور کسی کو نہ چاہوں تو اولاد نہ دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ للہ ملک السماوات، کیونکہ زمین و آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے صرف۔ جب صرف اللہ کی ذات ہے پھر وہی سبق یاد کر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا للہ خزائن السماوات والارض، یعنی صرف انسان کو عزت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف انسان کو اولاد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو ساتھ ساتھ مال و دولت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ خزائن السماوات والارض، تمام کے تمام زمین و آسمان کے اندر جو بھی خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانوں کا مالک ہے تو کون ہے؟ فرمایا جب عزت کا مالک اللہ، بادشاہت کا مالک اللہ، فرمایا اولاد کا مالک اللہ، مال و دولت کا مالک اللہ، پھر اگر تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے تو پکارنا ہے تو کس ذات کو؟ اللہ کی ذات کو۔ یہ تو ایک پہلو ہے نا کہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، تو ان کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ کیا۔ یعنی دیکھیں کہ ایک یہ ہے کہ صرف اپنے کمالات اللہ بیان کرے۔ اس قسم کی مختلف آیات ہیں، لیکن چونکہ وقت بھی نہیں اور ساری آیات بیان کرنا مقصد بھی نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل کے اندر کسی کو بات سمجھ آ جائے۔ وہ تو آپ کو 8 آیات سے سمجھ آ گئی ہوگی، امید یہی ہے۔ تو جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا۔ فرمایا جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، جن کے سامنے یہ اپنی حاجات رکھتے ہیں، جن کے سامنے یہ اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں، فرمایا جن کے سامنے یہ لوگ اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور ان کے سامنے انہی کے سامنے سورو پکار کرتے ہیں، تو وہ ہیں کون ہیں؟ یہ سورت کا نام سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 20، 14واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اللہ فرماتے ہیں میں زندہ اللہ کو چھوڑ کر، میں ہر چیز کے مالک اللہ کو چھوڑ کر، جن کو تم لوگ پکار رہے ہو والذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، فرمایا لا یخلقون شیئا، وہ مالک تو اپنی جگہ پر، فرمایا لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا، کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے، پیدا کرنا تو اپنی جگہ پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يُخْلَقُونَ، پیدا کرنا تو اپنی جگہ پر رہ گیا، بلکہ وہ اپنی پیدائش کے اندر بھی اس کے محتاج ہیں۔ وہ اپنی پیدائش کے اندر بھی کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ جب وہ اپنی پیدائش کے اندر اللہ کے محتاج ہیں، پھر آپ کی حاجتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ پھر آپ کی مشکلات کو کیسے دور کریں گے؟ پھر آپ کو کیسے بیٹے اور بیٹیاں دیں گے؟ پھر کیسے آپ کو عزت دیں گے؟ کیسے آپ کو مال و دولت دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو اپنی پیدائش کے اندر بھی اس مالک کے محتاج ہیں، انہوں نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا اموات غیر احیاء، فرمایا ایک
نے پیدا کر دیا، وہ پیدائش کے اندر اپنے رب کے محتاج ہے، پیدائش کے اندر اپنے مالک کے محتاج ہے، اپنے پیدا ہونے کے اندر اپنے خالق کے محتاج ہے۔ جب میں اللہ نے ان کو زندگی دے دی، پھر ان کو چاہیے تو یہ تھا اگر ان کا کوئی بھی اختیار ہوتا، کوئی بھی ان کے ہاں قبضہ اختیار ہوتا، کوئی بھی ان کی قدرت ہوتی تو اپنی زندگی برقرار رکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں امواتون، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے اوپر موت آ چکی ہے، امواتون، اور کچھ وہ ہیں جن کے اوپر پھر موت نے آنا ہے، یعنی جو خود کو موت سے نہیں بچا سکتے، یعنی پیدا بھی خود کو نہیں کیا، اپنی پیدائش کے اندر بھی رب کے محتاج ہے، پھر اپنی زندگی کے اندر بھی اپنے اختیار کوئی نہیں، اپنی زندگی کی بقا کے اندر بھی اپنے رب کے محتاج ہے۔ فرمایا اموات غیر احیاء، ٹھیک ہو گیا وہ محتاج ہیں لیکن ان کو پتہ تو ہوگا کہ ہم نے کب زندہ ہونا ہے، ان کو پتہ تو ہوگا کہ ہم نے کب اٹھایا جانا ہے، ان کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ کب دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یشعرون ایان یبعثون، اپنی پیدائش کے اندر بھی رب کے محتاج ہے، اس زندگی کی بقا کے اندر بھی رب کے محتاج ہے، پھر جب مر گئے تو ان کو یہ بھی پتہ کوئی نہیں کہ کب دوبارہ ہم نے زندہ اٹھایا جانا ہے۔ ما یشعرون ایان یبعثون، آگے اللہ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، جب پیدا کرنے والی ذات وہی اللہ کی، جب اس زندگی کو باقی رکھنے والی ذات اللہ کی، جب دوبارہ زندہ کرنے والی ذات اللہ کی، تو اب تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے الہکم الہ واحد، تمہارا الہ بھی وہی اکیلا اللہ ہے، ہمارا الہ بھی وہی اکیلا اللہ ہے، اس اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ کوئی نہیں، اس اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود کوئی نہیں، یعنی وہی سبق جو آیت الکرسی کے اندر ذکر کیا، فرمایا الہکم الہ واحد، وہی اللہ کی ذات اکیلی الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ ذات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے نفی کر دی کہ یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور دوسرے مقام پر اللہ نے ایک حقیر چیز کا ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ایک مثال دے دے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہ سورت کا نام سورہ حج 17واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 73، اللہ فرماتے ہیں ضرب مثل فاستمعوا لہ، او انسانوں، او بنی آدم، آپ کے لیے ایک مثال بیان کر دی گئی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور وہ کون سی مثال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں، کسی نبی کو پکارتے ہیں، کسی ولی کو پکارتے ہیں، کسی پیر کو پکارتے ہیں، کسی چھوٹے کو پکارتے ہیں یا کسی بڑے کو پکارتے ہیں، فرمایا جن جن کو یہ پکارتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو مکھی پیدا کر بھی نہیں سکتے، وہ تو مکھی بنانے کے قابل بھی کوئی نہیں، لن یخلقوا ذبابا، یعنی ایک چھوٹی سی چیز، حقیر چیز، مکھی کو بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، میں اللہ کسی ایک کا نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں پیر نہیں بنا سکتا، فلاں نبی نہیں بنا سکتا، فلاں ولی نہیں بنا سکتا، فلاں عربی نہیں بنا سکتا، فلاں اجمی نہیں بنا سکتا، اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی ایک کا نہیں کہا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ساری کائنات کے لوگ جمع ہو جائے کسی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، یسلبہم الذباب شیئا، پیدا کرنا تو اپنی جگہ پر رہ گیا، اگر ان سے مکھی کوئی چیز فرمایا سلب کر لیں، سلب کہتے ہیں کسی سے کوئی چیز از قوت کے طور پر، یعنی زور کے طور پر کسی سے کوئی چیز لے لینا، اس کے اختیار کے بغیر
बगैर कोई चीज़ ले लेना। अल्लाह फरमाते हैं ये आदमी बैठा हुआ है, ये पीर है, ये मौलवी है, ये वली है, ये बैठ कर खाना खा रहा है। आ गई मक्खी ऊपर से, मक्खी ने कोई चीज़ उठा ली, अब मक्खी उठा कर चली गई। यस्लुबुहुमुस्सुबाबु शैआ लन यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, फरमाया वो छोटा जर्रा जो मक्खी की इसके खाने से लेकर गई, वो वली है तब भी, वो फरमाया पीर है तब भी, आलिम है तब भी, जाहिल है तब भी, जब इसके खाने से मक्खी वो जर्रा चीज़ ले गई, फरमाया लन यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, पैदा करना तो अपनी जगह पर रह गया, ये मक्खी से वो जर्रा बराबर चीज़ वो वापस करने की कुदरत भी कोई नहीं रखते। क्यों? फरमाया ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, जो मांग रहे हैं या जिनसे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर है और मांगने वाले भी कमज़ोर हैं। फरमाया इनके पास कोई इख्तियार कोई नहीं। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, हर चीज़ का बादशाह है तो कौन है? हर चीज़ का बादशाह कौन है? अल्लाह की ज़ात है। इसीलिए फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर इख्तियार है तो किस ज़ात का है? अल्लाह का।